السلام علیکم سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو میں بات کریں گے بابری مسجد کے بارے میں جو مسلمانوں کی قدیم عبادت گاہوں میں شمار ہوتی ہے۔ اسے 3 گنبدوں والی مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قدیم مسجد شہنشاہ بابر کے دور میں اودھ کے حاکم میر باقی اصفہانی نے تعمیر کرائی تھی، جس کے اندرونی حصہ میں 3 صفیں تھیں اور ہر صف میں 120 نمازی کھڑے ہو سکتے تھے۔ صحن میں 4 صفوں کی وسعت تھی۔ اس طرح با یک وقت 850 نمازی نماز ادا کر سکتے تھے۔ مسجد کے اس بڑے کتبہ کے علاوہ اندرون مسجد ممبر کے دونوں جانب ایک ایک کتبہ نصب تھا۔ 1934 کے ہنگامہ کے موقع پر جو گاؤں کشی کے عنوان کا بہانہ بنا کر کیا گیا تھا، مسجد میں گھس کر بلوائیوں نے توڑ پھوڑ کی تھی، جس میں یہ دونوں کتبے بھی اٹھا لیے گئے تھے۔ بعد میں تیور خان نامی ٹھیکیدار نے ممبر کے بائیں سمت والے کتبہ کی نقل تیار کرا کے اسے پہلی جگہ پر نصب کیا۔ داہنی جانب کے کتبہ کی ایک نقل سید بدر الحسن فیض آبادی کے پاس محفوظ تھی، اس لیے اس کتبہ کی عبارت بھی دستیاب ہو گئی۔ ابتدائے تعمیر سے بابری مسجد میں نماز پنجگانہ اور جمعہ ادا ہوتا رہا ہے۔ عدالتی کاغذات سے معلوم ہوتا ہے کہ ماضی قریب یعنی 1855 سے 1870 تک اس مسجد کے امام و خطیب محمد اصغر تھے۔ 1880 تا 1900 کے درمیانی مدت میں مولوی عبدالرشید نے امامت کے فرائض انجام دیے۔ 1901 سے 1930 کے عرصہ میں یہ خدمت مولوی عبدالقادر کے سپرد رہی۔ 1930 سے 1949 تک مولوی عبدالغفار امامت کراتے رہے۔ بابری مسجد کے مصارف کے واسطے عہد مغلیہ میں مبلغ 60 روپے سالانہ شاہی خزانے سے ملتے تھے۔ نوابان اودھ کے دور میں یہ رقم بڑھا کر 302 روپے 3 آنا 6 پائی کر دی گئی۔ برطانوی اقتدار میں بھی یہ رقم بحال رہی۔ بندوبست اول کے وقت نقد کی بجائے 2 گاؤں بورن پور اور شولہ پور متصل اجودھیا اس کے مصارف کے لیے دیے گئے۔ غرض کہ اپنی ابتدائے تعمیر سے 1949 تک یہ مسجد بغیر کسی تنازع و اختلاف کے مسجد ہی کی حیثیت سے مسلمانوں کی ایک مقدس و محترم عبادت گاہ رہی، اور مسلمان امن و سکون کے ساتھ اس میں اپنی مذہبی عبادات کرتے تھے۔ مستند تاریخوں سے پتہ چلتا ہے کہ بابری مسجد کی تعمیر سے صدیوں پہلے مسلمان ایودھیا میں آباد تھے اور یہاں کے ہندو مسلم پوری یکجہتی اور یگانگت کے ساتھ رہتے تھے۔ 1855 سے پہلے کسی مذہبی معاملہ میں یہاں کے باشندوں کے درمیان کوئی تنازع رونما ہوا یا باہمی ٹکراؤ کی کوئی نوبت آئی ہو، صحیح تاریخوں اور مذہبی نوشتوں سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ لیکن جب اس ملک پر انگریزوں کا منحوس سایہ پڑا اور ان کا یہاں عمل دخل شروع ہوا تو انہوں نے اپنی بدنام زمانہ پالیسی لڑاؤ اور حکومت کرو کے تحت یہاں کے لوگوں میں باہمی منافرت اور تصادم پیدا کرنے کی غرض سے مسجد، مندر، جنم استان وغیرہ کا خود ساختہ قضیہ چھیڑ دیا، جس کے نتیجہ میں 1855 میں ایودھیا کے اندر زبردست خون ریزی ہوئی۔ شاطر انگریزوں نے سب سے پہلے جنم استان اور سیتا کی رسوئی کا افسانہ ترتیب دیا اور ایک بدھسٹ نجومی کو پہلے سے سکھا پڑھا کر ان دونوں مقامات کی جگہ معلوم کی۔ اس نے طے شدہ سازش کے مطابق ذائچہ کھینچ کر بتایا کہ جنم استان اور سیتا کی رسوئی بابری مسجد سے متصل احاطہ کے اندر ہے، پھر اپنے زیر اثر ہندوؤں کو اکسایا کہ ان دونوں پوترستانوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ نقی علی خان جو نواب واجد علی کا خسر اور وزیر تھا، انگریزوں کی اس سازش میں ان کا معاہدہ اور طرفدار تھا۔ اس نے اپنے اثر و رسوخ کے ذریعہ ناعاقبت اندیش نواب کو اس بات پر راضی کر لیا کہ بابری مسجد سے باہر مگر اس کے احاطہ کے اندر جنم استان اور سیتا رسوئی کے لیے جگہ دے دی جائے۔ چنانچہ مسجد کے بالمقابل احاطہ مسجد کی دیوار سے متصل داہنی سمت سیتا رسوئی کے لیے اور صحن مسجد سے باہر بائیں طرف جنم استان کے نام سے 21 فٹ لمبی اور 17 فٹ چوڑی جگہ دے دی گئی، جس پر اس وقت سے پوجا پاٹ کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا۔ حالانکہ جس وقت یہ افسانہ ایجاد کیا گیا اس سے برساں برس پہلے سے کلب شہر میں جنم استان کا مندر موجود تھا اور آج بھی موجود ہے۔ اس وقت مسجد اور جنم استان کے درمیان حد فاصلہ قائم کرنے کی غرض سے صحن مسجد کے ارد گرد آہنی سلاخوں کی باڑ کھڑی کر دی گئی۔ اس منحوس تاریخ سے ایودھیا میں مذہبی کشمکش شروع ہو گئی اور یہاں کے ہندو مسلم مندر مسجد کے نام پر آپس میں دست و گریباں ہو گئے۔ 1857 میں جب کہ ہندوستان کے مسلمانوں اور ہندوؤں نے متحد ہو کر بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی کا بغل بجایا، ضلع فیض آباد کے گیزیٹر سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت باہمی اتفاق و یگانگت کو مستحکم کرنے کی غرض سے
ایودھیا کے مسلم رہنما امیر علی اور ہندو رہنما بابا چرن داس نے رام جنم استھان اور بابری مسجد کے تنازع کو ہمیشہ کے واسطے ختم کرنے کی غرض سے ایک معاہدہ کیا کہ رام جنم استھان کے مخصوص متنازع اور اراضی ہندوؤں کے حوالے کر دیا جائے اور ہندو بابری مسجد کی عمارت سے دستوکش ہو جائیں۔ چنانچہ اس معاہدہ پر فریقین خوشی خوشی راضی ہو گئے اور 2 سال سے اختلافات کی جو آگ بھڑک رہی تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی، مگر انگریزوں کو یہ ہندو مسلم اتحاد گوارا نہ ہوا۔ انہوں نے بابا رام چرن داس اور امیر علی دونوں کو ایک ساتھ املی کے پیڑ پر لٹکا کر پھانسی دے دی اور مندر مسجد کے نزاع کو از سر نو زندہ کرنے کی غرض سے متنازع رام جنم استھان اور بابری مسجد کے درمیان ایک دیوار کھینچ دی۔ دونوں کے راستے بھی الگ الگ بنا دیے اور مسجد کے شمالی دروازے سے مسجد کے داخلہ میں پابندی لگا دی اور جذباتی ہندوؤں کو اکسایا کہ وہ اس تقسیم کو مسترد کر کے پوری مسجد پر دعویٰ کریں۔ اسی کے ساتھ مسلمانوں کو بھی اکسایا کہ وہ مسجد کی اراضی اور اس کے بٹوارہ کو تسلیم نہ کریں۔ چنانچہ یہ کشاکش پھر شروع ہو گئی جس کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ 1948 میں جب برصغیر فرقہ وارانہ تشدد کی آگ میں جل رہا تھا اور پورے برصغیر میں افراتفری مچی ہوئی تھی، 1949 کی درمیانی رات میں ہنومان گڑھی کے منہت ابے رام داس نے اپنے کچھ چیلوں کے ساتھ مسجد میں گھس کر عین محراب کے اندر ایک مورتی رکھ دی، جس کے خلاف اس وقت ڈیوٹی پر مقرر کانسٹیبل نے صبح کو تھانہ میں حسب ذیل رپورٹ درج کرائی۔ ابے رام داس، سدرشن داس اور 50-60 نامعلوم لوگوں نے مسجد کے اندر مورتی نصب کر کے مسجد کو ناپاک کر دیا ہے، جس سے نقص امن کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس رپورٹ کو بنیاد بنا کر فیض آباد کے سٹی مجسٹریٹ نے دفعہ 145 کے تحت مسجد اور اس سے ملحقہ علاقے کو بند کر دیا اور کچھ لوگوں کو اس علاقے کی حفاظت پر مقرر کیا۔ نیز فریقین کے نام نوٹس جاری کیا گیا کہ اپنے دعویٰ پر ثبوت پیش کریں۔ سٹی مجسٹریٹ کا یہ غیر منصفانہ عمل زبان حال سے بتا رہا ہے کہ مسجد میں بت رکھنے کی کارروائی گہری سازش کے تحت عمل میں لائی گئی تھی، ورنہ ایک قدیم جمعہ و جماعت سے آباد مسجد کے بارے میں ثبوت طلب کرنا کیا معنی رکھتا ہے۔ سیدھی بات یہ تھی کہ کانسٹیبل کی رپورٹ کے مطابق مجرمین کو تکرار واقعی سزا دی جاتی اور مسجد سے مورتی نکال کر اس مسئلہ کو ختم کر دیا جاتا۔ حیرت انگیز طور پر ایسا نہ کیا گیا۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حفیظ الرحمان سہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے انجہانی پنڈت جواہر لال نہرو کو اس سنگین معاملہ پر توجہ دلائی اور انہوں نے یوپی کے وزیر اعلیٰ کو لکھا کہ اس مسئلہ کو فی الفور حل کرے۔ پھر بھی اس سلسلے میں کوئی مثبت کارروائی نہیں کی گئی اور مذہبی جانبداریوں، اقتدار و سیکولرزم اور قانونی انصاف پر غالب رہا۔ گویا ملک کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کی قربانیوں کا اولین صلہ آزاد ہونے کے بعد یہ دیا گیا کہ ان کی قدیم متبرک عبادت گاہ میں مورتیاں رکھ دی گئیں اور اس کے ممبر و محراب جو اب تک رکوع و سجود سے آباد تھے مکفل کر دیے گئے۔ اس حادثہ کے وقت مولانا آزاد نے کہا تھا، میرے ذہن میں یہ سوال گونج رہا ہے کہ مستقبل میں مسلمانوں کو ایک ملت کی حیثیت سے قبول کیا جائے گا یا نہیں۔ اگر اس کا جواب اس بات میں ملتا ہے تو بابری مسجد سے بت ہٹا دیے جائیں گے، اور اگر آئندہ چل کر اس کی نفی ہوتی ہے تو انتظار کیجیے، دوسری مسجدوں میں بھی اسی طرح کے حادثات پیش آ سکتے ہیں۔ آج کے واقعات سے مولانا آزاد کے خدشات صحیح ثابت ہو رہے ہیں۔ 1950 کو عدالت نے ایک حکم امتناعی کے ذریعے ہندو مسلمان دونوں کا داخلہ مسجد میں ممنوع قرار دیا۔ پھر 13 مارچ 1951 میں عدالت نے پجاری کو مسجد کے اندر جا کر پوجا اور بھوگ کرنے کی اجازت دے دی، مگر مسلمان اپنی عبادت گاہ میں خدائے وحدہ لا شریک کا نام لینے سے محروم رہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب ظلم و ناانصافی کو طاقت و حکومت کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے تو آئین و قانون اور عدالت سب اس کے آگے سر بسجود ہو جاتے ہیں۔ زمانہ قدیم سے بابری مسجد ہے، اس میں مسلمان ہمیشہ سے نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ہندوؤں کا اس سے کوئی واسطہ و سروکار نہیں ہے۔ تقریباً 35 سال کے طویل عرصہ تک یہ مقدمات عدالت میں معطل پڑے رہے، ان سے متعلق کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی گئی۔ اس دوران پولیس اور ریسیور کی نگرانی کے باوجود مسجد کے اندر اور باہر خلاف قانون بہت سی تبدیلیاں کر دی گئیں۔ مثلاً مسجد کے صدر دروازہ پر جلی حرفوں میں اللہ کا نام کندہ تھا، جسے کھرچ دیا گیا۔
دروازہ پر جنم استان مندر کا بورڈ لگا دیا گیا۔ احاطہ کی شمالی چہار دیواری اور مسجد کی درمیانی جگہ میں سفید و سیاہ سنگ مرمر کا فرش بنایا گیا، جسے پری کرما کا نام دیا گیا۔ مسجد کے صحن میں ہینڈ پمپ نصب کر لیا گیا۔ مسجد سے باہر سمت ایک سفالہ پوش مندر اور مندر کے پجاری کے لیے کمرہ تعمیر کر لیا گیا۔ مسلمانوں کو کسی حد تک اطمینان تھا کہ مسجد مکفل ہے اور ہائی کورٹ میں اس کے مقدمات کی سماعت ہو رہی ہے۔ عدلیہ اس بارے میں جو فیصلہ کرے گی اسے تسلیم کر لیا جائے گا، کیونکہ عدلیہ پر ان کا اعتماد ابھی مجروح نہیں ہوا تھا۔ اسی پرامن ماحول میں جنوری 1986 کو رمیش پانڈے غیر متعلق شخص نے، جو بابری مسجد سے متعلق کسی بھی مقدمے میں فریق نہیں تھا، صدر منصف فیض آباد کی عدالت میں یہ درخواست گزاری کی: جنم استان میں پوجا پاٹ کی اجازت ہونی چاہیے، اس لیے عدالت ضلع انتظامیہ کو حکم دے کہ جنم بھومی بابری مسجد کا تالا کھول دے تاکہ میں اور دوسرے ہندو بغیر کسی رکاوٹ کے پوجا کر سکیں۔ 30 جنوری 1986 کو اپیل دائر کی گئی۔ ڈسٹرکٹ جج نے 1 فروری 1986 کو 11:15 بجے یہ یک طرفہ فیصلہ سنا دیا کہ ضلع انتظامیہ تالا کھول دے اور رمیش پانڈے اور دیگر پجاریوں کو پوجا پاٹ کی عام اجازت دی جائے، اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ڈالی جائے، نیز ضلع انتظامیہ لا اینڈ آرڈر بحال رکھنے کے لیے مناسب کارروائی عمل میں لائے۔ اس غیر عادلانہ فیصلے کے بعد بغیر کسی تاخیر کے چند منٹ بعد بابری مسجد کا تالا کھول دیا گیا، جو 1950 میں حکم امتناعی کے نفاذ میں لگایا گیا تھا، اور ہزاروں ہندو جو وہاں جمع کیے گئے تھے پوجا پاٹ کے لیے مسجد میں داخل ہو گئے۔ تالا کھولنے کی اس شرمناک تقریب کو بھارت کے تمام چینل نے نشر کیا تاکہ مسلمانوں کے زخمی دلوں پر اچھی طرح سے نمک پوشی ہو جائے۔ لاوازیں پورے ملک میں اس کا جشن منایا گیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کو شکست دے دی گئی ہے۔ اس کھلی بے انصافی پر مسلمانوں کی طرف سے احتجاج کیا گیا تو رائفل کی گولیوں سے احتجاج کرنے والوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا۔ مسجد میں عام پوجا پاٹ کی اجازت حاصل ہو جانے سے ہندو حیا پرستوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور اب ایک قدم آگے بڑھ کر مسجد کو منہدم کر کے اس کی جگہ نیا مندر بنانے کی تشدد آمیز جدوجہد شروع ہو گئی۔